جہنم کو جہنمیوں سے دور رکھا تاکہ اس کے خوف میں تھوڑی کمی ہو. پہنچنا تو اسے وہی ہے جہاں اللہ نے اس کی جگہ متعین کر رکھی. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر اس آیت کریمہ کی وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ کی تفسیر اللہ نے سورہ فرقان میں کی. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. جب یہ لوگ اس جگہ کو دور سے دیکھیں گے، کون سی جگہ ہے؟ جہنم. مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. وہ لوگ جہنم کی چیخ کو اور اس کی بھڑکی ہوئی جو شے ہوگی اس کو وہاں سے سنیں گے. تغیظا و زفیرا، بھڑکتی ہوئی جہنم اور چیختی ہوئی جہنم کو وہ وہاں دور سے ہی دیکھے گا اور اس کی آواز کو وہ سنے گا. یہ ہے جہنم کی وہ کیفیت جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. پوری قوم پوری امت کو ڈرایا ہے کہ جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ نے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس لیے اس ٹھکانے سے بچنے کی تیاری کر کے آنا اس دنیا میں جس دنیا میں تمہیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمین. پھر وہ شخص آپس میں کہے گا کہ میں گمراہ نہیں، کھلے ہوئے گمراہی میں تھا. گمراہی نہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں تھا. کیوں؟ اللہ نے جواب دیا اذ نسويكم برب العالمین، کہ ہم نے ان بدماشوں کو رب کے بالمقابل کھڑا کر دیا. ان کمبختوں کو ہم نے رب کے مانند کھڑا کر دیا. جو کام رب کا تھا، جو چیز ہمیں رب سے مانگنی تھی، ہم نے ان لوگوں سے مانگا. اللہ 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 اللہ. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس روئے زمین پر بھیجا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت بنا کر کے بھیجا اور انہی کے ذریعہ تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشعراء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے
میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ حشر کے میدان میں بنیادی طور پر 2 جماعت کھڑی ہوگی، اور ہر ایک جماعت کے ذیل میں بہت ساری جماعتیں ہوں گی، لیکن بنیادی طور پر 2 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت متقین کی ہوگی اور ایک جماعت جہنمیوں کی ہوگی، یعنی کہ غاوین کی ہوگی۔ ان دونوں جماعتوں کا حال ایک ہی جیسا ہوگا حشر کے میدان میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اب اگر یہاں تفصیلی مطالعہ کریں اس آیت کریمہ کا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت میں متقین جائیں گے ہی تو آخر حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین متقین کے لیے جنت کو قریب کیوں کرے گا؟ سوال ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ یہ وہ جنت ہیں جس جنت کے لیے ہم نے اپنے بندے کو وارث بنا دیا ہے۔ کون سے بندے کو؟ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو تقوی والے ہیں، جو کہ متقین لوگ ہیں، ان کو ہم نے اس جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں متقین کے قریب جنت کو لائے گا۔ اس بات کا خلاصہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ حشر کے میدان میں جب 2 جماعت کھڑی ہوگی، ہر انسان جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی پریشان ہوگا، اس لیے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آج اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ کتنے 9 ملین کروڑ، اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اتنی اونچائی پر سورج ہے، اس کے باوجود بھی اس کی جو تپش ہوتی ہے مئی جون کی گرمیوں میں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہی سورج اگر ہمارے سر کے اوپر صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ آدمی صرف تصور کر سکتا ہے، کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں ایک اور عجیب حقیقت ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تالاب ہو، اگر انسان اس تالاب میں اپنے آپ کو ڈالے تو ہر انسان، اگر آپ کے گھٹنے تک پانی ہے تو دوسرے کے گھٹنے تک ہی پانی ہوگا، تیسرے کے بھی گھٹنے تک پانی ہوگا، چوتھے کے بھی گھٹنے تک پانی ہوگا، لیکن وہ ایک عجیب منظر ہوگا۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی پورے کے پورے اس میں تیرتا ہوا نظر آئے گا۔ میدان ایک ہی ہے لیکن کیفیت الگ الگ ہے۔ تو متقین بھی جو ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کیفیت ہوگی، ہمارے نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا ہوگا، ہم کیسے اس دن کے مناظر کو جھیل پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے جنت کو قریب لا دے گا، تاکہ جو خوف تمہیں لاحق ہے اس خوف سے تم اپنے آپ کو دور کر لو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے کی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، غیر بعید، دور نہیں رکھا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قریب کی ضد کیا ہے؟ دور ہے۔ تو جب جنت دور نہیں ہے تو جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے لیے، تاکہ حشر کے میدان کا جو وہ خوف ہے، جو وحشت ہے، اس سے متقین کو عافیت محسوس ہو، سکون محسوس ہو۔ یہ تفسیر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے اور بڑی خوبصورت تفسیر کی۔ تو جنت کو متقیوں کے قریب لایا جائے گا۔ اب انسان کی جو عادات ہے، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟
ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جنت میں ایک مقام عطا فرما دے۔ جنت کیسے مانگی جاتی ہے میں آپ کو ایک دعا میں بتلاؤں گا کہ جنت کو کیسے مانگا۔ یہاں تو صرف یہ بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ متقین کے لیے اللہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اس کے بالمقابل جو غاوین ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو جہنمیوں کے لیے یعنی کہ غاوین کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ تبریز بمعنی ظاہر کرنا، دکھا دینا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، متقین کے لیے اللہ جنت کو قریب کر رہا ہے اور غاوین کے لیے اللہ جہنم کو دور سے دکھا رہا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اس کے ہر ایک بات کے اندر میں ایک سے ایک باریک بینی چھپی ہوئی ہے۔ کلام الہی کو اگر انسان غور و خوض کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ رب العالمین غاوین کے لیے جہنم کو دور سے ہی اس کی جھلکیاں دکھلا دے گا کہ یہ ہے وہ ٹھکانہ جہاں تمہیں جانا ہے۔ تو پھر سوال یہی رہ گیا نا کہ آخر اللہ جہنم کو جہنمیوں کے قریب کیوں نہیں لایا؟ اس کے لیے بھی علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک جواب دیا، ایک حدیث کے ذریعے سے۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ خلقا ذکر فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی تخلیق فرما لی، لما خلق اللہ خلقا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھا، ذکر فی کتابہ۔ اب اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے کچھ لکھا، اب لکھنے کے بعد اس کتاب کو فہو عندہ فوق العرش، اس کتاب کو عرش پر اپنے قریب رکھا، اپنے پاس میں رکھا۔ کتنی اہمیت والی بات ہوگی وہ کہ اللہ نے لکھا ہی نہیں اور عرش پر رکھا ہی نہیں بلکہ عرش پر بھی اپنے قریب رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی بات ہوگی اس کتاب میں جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہوگی۔ اب کون سی بات لکھی تھی؟ کہنا قریب رکھنا۔ اب قریب رکھنا، ہم کہیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر قبل کہ کسی بھی شے کا قریب ہونا یہ اس کے اہمیت یعنی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ہم جنت مانگتے ہیں لیکن حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، آسیہ بنت مزاحم، انہوں نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اللہ سے جنت نہیں مانگا تھا، اللہ رب العالمین مجھے جنت میں وہ جگہ دینا جہاں سے میں تیرے پڑوسی بن سکوں۔ جنت نہیں مانگی، رب کا پڑوسی، اللہ مجھے وہ جگہ دینا جہاں سے تو میرے بالکل قریب رہے، میں تیرا پڑوسی بن کر کے رہوں جنت کے اندر میں۔ کتنی بڑی دعا ہے جو حضرت آسیہ نے مانگی تھی۔ دعا مانگنے کے بھی طریقے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں مانگ سکتے تو اللہ سے اتنا ضرور کہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تجھ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین، بس صرف اتنا کہتا ہوں اللہ رب العالمین کہ تو ہماری مغفرت فرما دینا، جنت میں ایک بہترین مقام ہمیں عطا کر دینا۔ اتنا تو کوئی بھی انسان رب سے مانگ سکتا ہے۔ اب حضرت آسیہ کے جیسے تو ہم نہیں مانگ سکتے کہ رب کا پڑوسی ہونا مانگ لیا۔ تو کسی بھی شے کو قریب رکھنا یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر میں یہ ذکر فرمایا کیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ ذکر فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں یہ بات لکھنے کے بعد اسے اپنے بالکل قریب رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے جہنمیوں کے لیے میدان حشر میں بھی اللہ دکھا رہا ہے،
اور اس رحمت کا انسان جاننے کے بعد بھی فائدہ نہ اٹھا پایا تو اس سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین وہاں جہنم میں تو اسے بھیجے گا ہی، لیکن اس کے باوجود بھی دور سے ہی صرف اس کی جھلکیاں دکھلائی گئی ہے تاکہ اس کے خوف کے اندر میں مزید اضافہ نہ ہونے پائے۔ اب اس مثال ہے، میرے سامنے سانپ آ جائے تو ہماری دہشت میں اضافہ رہے گا، لیکن اسی سانپ کو ہم دور سے دیکھ لیں تو تھوڑا ڈر کم ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو جہنمیوں سے دور رکھا تاکہ اس کے خوف میں تھوڑی کمی رہے۔ پہنچنا تو اسے وہیں ہے جہاں اللہ نے اس کی جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر اس آیت کریمہ کی وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ کی تفسیر اللہ نے سورہ فرقان میں کی۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب یہ لوگ اس جگہ کو دور سے دیکھیں گے، کون سی جگہ ہے وہ؟ جہنم۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، وہ لوگ جہنم کی چیخ کو اور اس کی بھڑکی ہوئی جو شے ہوگی اس کو وہاں سے سنیں گے۔ تغیظا وزفیرا، بھڑکتی ہوئی جہنم اور چیختی ہوئی جہنم کو وہ وہاں دور سے ہی دیکھے گا اور اس کی آواز کو وہ سنے گا۔ یہ ہے جہنم کی وہ کیفیت جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، پوری قوم کو، پوری امت کو ڈرایا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس ٹھکانے سے بچنے کی تیاری کر کے آنا اس دنیا میں جس دنیا میں تمہیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اللہ کی اس رحمتوں کو دیکھتے ہوئے اب ایک سوال، ایک چیز یہ ہے کہ گناہ گار بندہ اسے چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیشہ گناہ چاہے آسمان اور زمین بھی بھر کر ہو جائے تم سے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے۔ اس کے لیے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا اور اس آدمی کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے۔ کتنے؟ 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کرے گا، اظلمکی، کیا تمہارے اوپر ظلم کیا ہے لکھنے والوں نے؟ یعنی میرے جو فرشتے تھے، میرے جو نگہبان تھے، کیا اظلمکی، کیا تمہارے اوپر اس نے ظلم کیا؟ جو میرے محافظ تمہارے لیے ہم نے لگایا تھا، کیا اس نے تمہارے اوپر میں ظلم کیا؟ اس نے کہا اللہ کا کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اللہ کی عذر، تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی عذر ہے؟ اللہ رب العالمین کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی کہ نہ لکھنے والے نے کوئی غلطی کی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عذر ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے برجستہ کہا، اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی گناہ دنیا میں کیا جان بوجھ کر کے کیا، ہمیں پتہ تھا، اب ہماری جو سزا ہے وہ متعین کر دیں۔ اللہ کہے گا ٹھہرو، تخرج بطاقہ، ایک کارڈ منگائے گا اللہ رب العالمین، ایک کارڈ منگائے گا۔ اس کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے نیکی تمہاری۔ وہ آدمی، وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اس کے مقابلے میں 99 دفتر جو ہیں وہ ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ فرمائے گا نہیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ میرا بندہ چاہے جتنا گناہ کر کے آئے، لیکن اگر اس دنیا کے اندر میں اس نے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، غوث اعظم نہیں بنایا، یعنی کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو پہلے مرحلہ میں جنت میں بھیج دے، یا چاہے تو اسے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ لیکن اگر مشرک یعنی کہ شرک کی حالت میں اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کی رحمت بھی آپ کو نہیں بچا سکتی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید لگائے رہنا چاہیے،
نا امید اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ بابا، وہ ملا جی، وہ فقیر جسے تم نے اپنے داتا، دستگیر، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا مختلف شے بنا لی جو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے وہ تمہارے معبود جس کی تم پوجا کرتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ اب ڈھونڈو، کہاں ہے وہ جسے تم نے دنیا کے اندر میں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تھا؟ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مزار ہے، اس بابا کا نام ہے پنکھے شاہ بابا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آخر تم اس قبر کے اوپر میں پنکھا کیوں لگا رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دراصل اس لیے لگا رکھا ہے کہ یہاں پر چینٹیاں نہ آنے پائے اور قبر پر مکھیاں نہ بھٹکنے پائے، اس لیے یہاں پر پنکھے لگا دیے گئے ہیں، اور یہ پنکھے شاہ بابا ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعہ سے کہ جو انسان قبر میں مدفون ہے وہ اپنے پاس سے مکھی نہیں بھگا سکتا، وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک چینٹی تک نہیں بھگا سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ اللہ یہاں پوچھ رہا ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے وہ معبود؟ ڈھونڈو اسے، یہ حشر میں تلاشو، کدھر ہے وہ جس کو تم نے پوری حاجت روائی اور مشکل کشائی کا ٹھیکہ دے دیا تھا؟ بلاؤ انہیں۔ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ جنہیں تم نے معبود بنایا تھا۔ اب اللہ سوال کر رہا فَهَلْ يَنْتَصِرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ یہ سوال ہے، کیا وہ تمہاری مدد کر پائیں گے؟ اللہ فرمایا او ینتصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اتنی واضح آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی، پڑھیں تو قرآن انسان کا قلب کھل جائے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر میں کون کون سی جو ہدایات ہے اس کو واضح کیا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَصِرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، وہ تمہاری مدد کر پائیں گے؟ وہ خود یہاں اپنی مدد نہیں کر پائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا اللہ کا ایک انداز بیان ہے، جیسا مومنٹ ہوتا ہے الفاظ بھی ویسا ہی لاتا ہے، جیسی سچویشن ویسے ہی لفظ کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا یعنی دھک 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 جھونکتے رہو، گراتے رہو سر کے بل بالکل۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، آپ نے دیکھا ہوگا کہا جاتا ہے نقنقۃ الضفادع، یعنی اگر آپ بارش کے موسم میں میڈک کی آواز سنیں گے نقنقۃ الضفادع، وہ میڈک کی آواز بالکل سیم ہوتی ہے، ٹر 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 کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے زقزقۃ العصافیر، پرندے کے چن چون کرنے کی جو آواز ہوتی ہے بالکل سیم ہوتی ہے، ردم میں ہوتی ہے، کوئی نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے، بالکل سیم۔ اسی طریقہ سے میڈک کی بھی جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہے۔ اسی وزن پر اللہ رب العالمین نے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، مطلب اللہ رب العالمین نیچے پھینکے گا کس کو؟ اس کے معبود کو جسے وہ دنیا میں معبود بنایا تھا، سر کے بل، اور پھر اسی کے اوپر، پھر اسی کے اوپر، فَكُبْكِبُوا فِيهَا یعنی لگاتار ایک دوسرے پر اللہ رب العالمین سر کے بالوں سے گراتا رہے گا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ٹھیک ہے، صحیح جیسی سچویشن اللہ نے لفظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنی جامعیت یہ اللہ کے کلام میں ہوتی ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ ہم کیا ہے؟ یہ وہ معبود ہے، ہم وہ معبود ہے، اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا، اتنا حقیر شے ہے وہ، اتنا گرایا اللہ رب العالمین نے ان معبودوں کو جنہیں تم نے دنیا میں اپنا معبود بنایا ہے، اللہ نے اس کا نام تک قرآن میں نہیں لیا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، اللہ رب العالمین اسے ایک دوسرے پر جھٹ 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 گراتا رہے گا سر کے بل۔ وَالْغَاوُونَ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کنے گے؟
وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ان کو اپنا معبود مانا، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانا، دستگیر مانا، غوث اعظم مانا، والغاوون، پہلے معبود کو پھر عابد کو۔ اب اس میں حکمت دیکھیے اللہ رب العالمین کی۔ دنیا کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر نیتا کا جو کارندہ ہوتا ہے، اگر اسے جیل میں ڈال دیا جائے تو کارندے کو یقین ہوتا ہے کہ چلو آقا تو باہر ہے نا، آقا باہر ہے نا، وہ مجھے نکال لے گا۔ لیکن اگر آقا ہی کو اندر ڈھکیل دیا جائے تو پھر کارندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلے معبود کو ڈالا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم، پہلے انہیں ڈالو، والغاوون، اب تو جو عابد صاحب تھے وہ تو پہلے ہی نا امید ہو گئے کہ جب ہمارے معبود وہاں پہنچ گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے، کیا بقا ہے۔ یہ کیفیت دیکھیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں کہ معبود چلے گئے تو عابد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پہلے اللہ معبودوں کو جھونکے گا پھر عابد کو جھونکے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے بھی فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اب جس کی وجہ سے یہ حضرت عابد بنے اور یہ حضرت معبود بنے، اب وہ اس کو بلاؤ، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ اور ابلیس کو ہی نہیں بلانا، اس کے پورے لشکر کو بلاؤ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام لشکر کو جو ابلیس کے ہیں اس کو بھی بلاؤ، اسے بھی جھونکو یہیں۔ لشکر کسے کہتے ہیں؟ لشکر اسے کہتے ہیں جو پورے ہتھیار سے سجا ہوا ہوتا ہے، اسے لشکر کہا جاتا ہے۔ اور ابلیس کے یہ جو لشکر ہیں جنود، یہ ہتھیار سے سجے ہوئے ہیں۔ یہ ہتھیار نہیں گولی بارود والا نہیں، بلکہ برائیوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنے والا ہتھیار۔ اس لیے اللہ نے ابلیس لایا نا، نہیں تو شیاطین بھی لے آتے۔ بالامسین اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز، یعنی بھٹکا دینا، خراب چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کر دینا، یعنی کہ گوبر کے اوپر میں سونے کا ملمہ بنا دینا۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ ابلیس۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اللہ نے فرمایا ان ابلیس اور ان کے تمام لشکروں کو جہنم میں جھونک دو۔ اللہ اکبر، کیا حالات ہوگی اس وقت۔ اس کے بعد وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَهَلْ يَنْتَصِرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ۔ اب یہ کہیں گے کہ ہمیں اب یقین ہے ان کو کہ ہم مجرم ہیں، بھائی ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو توڑ دیا، جس کی سزا ملی ہمیں وہاں۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب وہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہاں ایک آیت رہ گئی، قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جب اللہ رب العالمین اسے جہنم میں جھونک دے گا، اب یہ تینوں گروہ وہاں ملیں گے، عابد، معبود، اور جس کی وجہ سے یہ عابد اور معبود بنے، یہ تینوں وہاں ملیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہاں وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ اختصام کہتے ہیں اپنی بات کو دوسرے کے اوپر میں ڈال دینا۔ عابد کہے گا تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، معبود کہے گا نہیں میں نے تھوڑی کہا تھا تمہیں میری عبادت کرنے کے لیے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ اب وہ دونوں مل کر کے ابلیس کو کہے گا تیری وجہ سے ہم لوگ بھٹک گئے، ابلیس بھی وہاں پلہ جھاڑ دے گا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے وہ پورے ابلیس کا قصہ بیان فرمایا، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تھوڑی کہا تھا تم سے کہ میری کہی ہوئی بات پر عمل کرو، میں نے تو تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، لیکن اللہ نے تو عقل و فہم دیا تھا نا کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ضال کسے کہتے ہیں؟ ضال راستے سے بھٹک جانے والے کو کہتے ہیں، لیکن کب انسان کو بانسوارا آنا تھا، پہنچ گیا کشل گڑھ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو بانسوارا پہنچنے کا علم نہیں ہوتا، بانسوارا پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے انسان ضال ہوتا ہے۔ لیکن غاوون کون ہوتا ہے؟ جاننے کے باوجود راستے سے بھٹک جانا۔ علموہ ولیکن جانبوہ، اس نے جانا کہ بانسوارا کا جانے کا راستہ یہ ہے، اس کے باوجود وہ کشل گڑھ پہنچ گیا۔ اب ایسا کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، تم مجرم ہو۔
مجرم تو یہ بھی ہیں، لیکن مجرم تم بڑے ہو گئے یہاں. یہ ہے اختصام. قالوا وهم فيها يختصمون. وہ تینوں آپس میں جا کر کے وہاں خوب لڑیں گے، لڑتے رہو. قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمین. پھر وہ شخص آپس میں کہے گا کہ میں گمراہ نہیں، کھلے ہوئے گمراہی میں تھا. گمراہی نہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں تھا. کیوں؟ اللہ نے جواب دیا اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے ان بدماشوں کو رب کے بالمقابل کھڑا کر دیا. ان کمبختوں کو ہم نے رب کے مانند کھڑا کر دیا. جو کام رب کا تھا، جو چیز ہمیں رب سے مانگنی تھی، ہم نے ان لوگوں سے مانگا. اذ نسویکم برب العالمین. لوگ مثال دیتے ہیں نا، سنو، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے پاس پہنچنے کے لیے وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، پٹواریوں کی ضرورت ہوتی ہے. خالق کو مخلوق سے ملا دیا. ارے دنیا کے اندر میں ایک غلام آقا کے برابر نہیں ہو سکتا. غلام ایک آقا کے برابر نہیں ہو سکتا. تم نے خالق کو مخلوق کے برابر قرار دے دیا. یہ تمہاری عقل کہاں گئی؟ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دینا. اب یہی سوال لوگ کرتے ہیں، اللہ کا عرش بڑا یا اللہ بڑا؟ اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے. ہم تو صرف اس پر عمل ایمان رکھتے. اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، ہمارا ایمان ہے. ہم اس کی مثالیں نہیں ڈھونڈتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ. جس طریقے سے اللہ کی شان ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اب عرش بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کائنات کی تخلیق کا مالک ہے. تم ایک انسان کو خالق کے برابر کیسے قرار دے سکتے ہو؟ اذ نسویکم برب العالمین، جس کی سزا اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن دے گا. اذ نسویکم برب العالمین. آخر بات میں یہ ہے، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. وہاں تو کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا. ولا صدیق حمیم. اللہ نے صدیق کی صفت حمیم لائی. کیا مطلب ہے؟ ایک تو دوست ہوتا ہے، ایک پکا دوست ہوتا ہے. دوست کام دے نہ دے، لیکن پکا دوست جو ہوتا ہے، جگری دوست، وہ کام آتا ہے. ولا صدیق حمیم. لیکن وہاں پکا دوست بھی کام نہیں آئے گا. اس کے بعد انسان اللہ سے تمنا کرے گا، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. کاش کہ ہمیں پھر سے دنیا کے اندر میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا تاکہ ہم اپنا شمار ایمان والوں کے اندر میں کرا لیتے. یہ وہ کیفیت ہے جسے اس دنیا کے اندر میں اللہ کے علاوہ اللہ کے بالمقابل کھڑا کر دیا گیا ہے. ان آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے بالمقابل کسی کی حیثیت نہیں ہے جسے کھڑا کیا جا سکے. باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.